واقعی ایسا ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے کہ آج بھی لوگ مال کی وجہ سے لوگوں کی عزت زیادہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ بولے. جب ہماری قوم ٹیلنٹ کی بنا پر عزت کرنا شروع کر دے گی، ٹیلنٹ کی بنا پر ہماری قوم کامیاب اور کامران ہو جائے. آپ کسی امیر کے لیے کرسی لگائیں، دیکھنے والا کیا کہے گا؟ دیکھو نے گا جدی کوئی 4 پیسے والا ہے تو کرسی لے کے کھڑا ہو. لیکن آپ ایک سید زادے کو سید سمجھ کے ان کی عقیدت اور محبت میں کرسی خالی کر دے اور بٹھائیں تو لوگ کیا کہیں گے؟ دیکھو تو صحیح کیسا عاشق رسول ہے کہ نبی کا لاڈلا آیا تو اس کے لیے اس نے کرسی کو خالی کر دیا. ہے کہ ٹیلنٹ اور قابلیت کی بنا پر جب ہماری قوم تعظیم اور تکریم کرنا شروع کر دے گی تو یہ قوم کامیاب ہو جائے گی. اس کے برعکس کہ مال کی بنا پر لوگوں کی عزت نہ کرے، یہ مال فلاح ہونے والی چیز ہے. اسی لیے تو مولا علی فرماتے ہیں، شیر خدا فرماتے ہیں، داماد پیغمبر فرماتے ہیں، لیس الجمال باثواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب، لیس یتیم الذی قد مات والدا ان الیتیم یتیم العلم والادب. کہ خوبصورتی اچھے کپڑے پہن لینے سے نہیں آتی، بلکہ خوبصورتی علم و ادب سے آتی ہے. اور یتیم وہ نہیں کہ جس کے ماں باپ مر گئے ہو، بلکہ یتیم وہ ہے کہ جس کے پاس علم و ادب نہ ہو. آگے فرماتے ہیں، ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال یفنا عن قریب وإن العلم باقی لا یزال. کہ علم والو اپنی قسمت پر ناز کرو کہ اللہ نے تمہارے لیے علم اور جاہلوں کے لیے مال کو چنا. کس کے لیے؟ جاہلوں کے لیے مال کو چنا، کیونکہ مال ان قریب ختم ہو جائے گا. علم ایک ایسی دولت ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی. میرے عزیز، کسی کی تعظیم اس کے علم کی بنا پر کرے، کسی کی تعظیم اس کے مقام اور مرتبے کی بنا پر کرے، نہ کہ مال و دولت کی بنا پر. تو یہ ہارون بلخی کہنے لگا کہ اے مالک، دراصل بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے بہت پیسہ دیا. اب پیسہ تو میں عیش و عشرت میں زندگی گزارتا تھا اور میں شرابی بھی تھا. ایک دن میں شراب پی کر اپنے گھر میں آیا. رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا تھا. کون سا مہینہ؟ رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا تھا. میں نے اپنی بوڑھی ماں سے کہا، بوڑھی ماں نے تندور جلایا تھا، بڑا سا چولہا جو ہوتا ہے کہ نہیں، تندور جس میں تندوری روٹی پکاتے ہیں، وہ تندور جل رہا تھا. کہا میری ماں وہاں بیٹھی ہوئی تھی اور تندور جل رہا تھا. میں نے میری ماں سے کہا، ماں، اور میری ماں کر کیا رہی تھی؟ میری ماں افطاری کی تیاری میں لگی تھی. کیا کر رہی تھی؟ افطاری کی تیاری میں لگی تھی. میں آیا اور میں نے میری ماں سے کہا کہ ماں، شراب کے نشے میں تھا، جلدی کر، مجھے بہت بھوک لگی ہے، میرے لیے روٹی کو نکال. میری ماں نے کہا، شرم کر، شرم ہارون، تجھے شرم نہیں آتی؟ رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا، اللہ کے بندے اللہ کی رضا کے لیے کھانا اور پانی کو ترک کر کے بیٹھے ہوئے اور تو کھانا کھائے گا؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ چل دفع ہو جا، میں تجھے کوئی کھانا وانا نہیں دیتی. جب میری ماں نے یہ کہا مجھے غصہ آ گیا اور میں نے غصے کی حالت میں نے اپنی ماں کو ایک زوردار تماچا مارا. ایسا تماچا مارا کہ جس تماچے کو کھا کر میری ماں تندور میں گری اور جل کر مر گئی. پتا بھی ہے کیا سنا؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک بیٹے کو اپنی بوڑھی ماں کی کوکھ میں لات مارتے ہوئے. صاحب کیا بات کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. میں نے ایسا دیکھا ہے، باپ کے گلا گھونٹنے والے بچوں کو بوڑھی ماں کے بال پکڑ کے گھر سے نکالنے والے بچوں کو ہم جانتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہارون، میں نے ایک ایسا تماچا مارا کہ میری ماں تندور میں گری اور جل کے مر گئی، مجھے پتا ہی نہیں چلا. میں تو روٹی وہ جو پکی تھی اسے کھایا اور کھا کے سو گیا. جب صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد میں نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ میری بیوی بیگ پیک کر رہی. میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہاں جا رہی؟ کہ تمہارے ساتھ میں نہیں رہ سکتی. کہ کیوں؟ کہ تو اپنی ماں کو مار سکتا ہے تو میری تو اوقات ہی کیا ہے؟ تو اپنی ماں کو مار. کہا کیا؟
میں نے کہا مارا؟ کہ تو نے تھپڑ مارا جس کی وجہ سے تیری ماں تندور میں گری اور جل گئی اور تڑپ تڑپ کے اس کی جان نکل گئی. کہ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہ تیری ماں نے وصیت کی تھی کہ میں اپنے بچے کی صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتی، بغیر اسے جگائے، بغیر اسے بتائے مجھے دفنا دینا. مجھے اس بات پر اتنی شرمندگی ہوئی کہ میں نے کلہاڑی لی اور اپنا یہ ہاتھ کاٹ دیا. حضرت مالک بن دینار نے جب یہ سنا تو ایک زوردار تھپڑ اس ہارون کے گال کے اوپر رشید کر دیا اور کہا تو اسی کے قابل ہے، کہاں سے تیرا حج قبول ہوگا؟ اتنا بڑا درندہ ہے، بوڑھی ماں کو مار دیا، تھپڑ مار دیا جس سے وہ تندور میں گر گئی. ارے جا دفع ہو جا یہاں سے. کہا اے مالک میرے لیے دعا کرو، اللہ مجھے معاف کر دے. میں نے 25 حج کیے لیکن ہر وقت یہی جواب آیا کہ تیرا حج قبول نہیں، تیرا حج قبول نہیں ہے، میری کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، مجھے معاف کیا جائے. آپ چلے گئے، پھر سو گئے. آنکھ لگی لیکن قسمت بیدار ہو گئی. خواب میں مدینے کے تاجدار آئے، دونوں عالم کے مالک و مختار آئے. تاجدار مدینہ تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد فرمایا مالک کیا کر کے آئے؟ کہ حضور کیا ہوا؟ کہ ہارون کو تھپڑ مار کے چلے آئے. کہ حضور کیا کرتا؟ اس کا جرم تو دیکھیں آپ، اتنا بڑا جرم ہے. کہا ہاں جرم ہے لیکن اللہ غفور الرحیم ہے، توبہ کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، اللہ معاف کر دے گا. سنو، اسی ماں کی وجہ سے وہ کل قیامت کے دن بخشا جائے گا. اسی ماں کی وجہ سے. کہ ماں جل کے مر گئی اس کی وجہ سے؟ کہاں اسی کی وجہ سے کل قیامت کے دن وہ بخشا جائے گا. کہا کیسے؟ کہا اس کی ماں کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیس درج کرائے گی، معاملہ. کہ مولا میرے بیٹے نے مجھے مارا تھا جس کی وجہ سے میری جان چلی گئی. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، اے فرشتوں اس کے بیٹے کو گھسیٹ کر لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو. فرشتے جب گھسیٹ کر اسے لے جا رہے ہوں گے، وہ بچہ اپنی ماں کی طرف دیکھے گا اور کہے گا ماں کی ممتا جاگے گی. پھر تھوڑا اور گھسیٹیں گے کہ ماں اور جاگے گی. کہ اور گھسیٹیں گے، وہ ماں کہے گی مولا میں نے اسے معاف کر دیا، تو بھی اسے معاف کر دے. کہا اس نے تو تجھے زندہ جلا دیا تھا، کہا وہ بیٹا تھا اس لیے اس نے جلایا، میں ماں ہوں اس لیے میں نے اسے بچایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا محمد لیاقت حسن سیفی صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک میرے عزیزوں، ماں بڑی عظیم نعمت ہے اور ماں کی دعا سے ملتا کیا ہے؟ ماں باپ کو جس نے راضی کیا، ہم سب جگہ دعا کرواتے ہیں. مولانا صاحب دعا کر دو، پیر صاحب دعا کر دو، سید صاحب دعا کر دو، بڑے بزرگوں سے کہتے دعا. صرف ماں باپ سے نہیں کہتے، ماں سے نہیں کہتے ماں تم دعا کر دو.